بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں مشکلات آسان ہو، آپ کی دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ اور جو عمل بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ لوگوں کو بہت جلد مالدار اور غنی بنا دے گا، دولت پیسہ آپ کو عطا ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی اور مشکل دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں انسان کی تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ جتنی بھی انسان کی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں ہو یا باطنی بیماریاں، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا۔ جب 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ کس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کس عمل سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ہو، قرآن پاک اٹھا کر اس کی تلاوت کیجیے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کی تلاوت کو آہستہ آہستہ چھوڑا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت لوگوں کے دلوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑا جا رہا ہے، حالانکہ انسان کی کامیابی کا اصل سبب قرآن پاک ہے۔ جس نے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاری، اس کی دنیا اور آخرت خوشیوں سے بھر جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کے لیے علماء کرام نے چند شرائط بھی بتا دیے ہیں، اور شرائط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وظائف میں تاثیر پیدا ہو جائے اور وظیفہ کے کرنے سے انسان کو فائدہ بھی مل سکے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے وظیفہ کے کرنے سے پہلے ان شرائط پر ضرور عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ان شرائط پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ سب سے پہلا شرط 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے تو ہے لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ لہٰذا مرد حضرات نے باجماعت نماز کی پابندی کرنی ہے اور خواتین نے گھر پر نماز پڑھنا ہے۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، مرد عورت بوڑھا جوان ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ دوسرا کام، آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کوئی بھی ہو، آپ نے صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ 2 کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو ہر صبح فجر کی نماز کے بعد کرنے کا معمول بنا لے تو رزق دولت گھر تک پہنچتا رہے گا۔ سورہ شورا کے دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت کو آپ نے 80 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ ہر صبح کرنا ہے۔ مرد مسجد میں کرے تو زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہر مالی ضرورت کو پوری کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک فقیر بنی اسرائیلی نے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق فراخی کے ساتھ عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ایک خاص مدت کے لیے اس کا رزق کشادہ کروں گا، پھر وہ واپس اپنی حالت پر آ جائے گا۔ چند دنوں میں وہ شخص اتنا مالدار ہو گیا کہ دن رات دنیاوی مصروفیات میں لگ گیا، نماز عبادات سب چھوڑ دی۔ جب مدت مکمل ہوئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور پوچھا، تو نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بجائے دنیا کو اختیار کر لیا۔
میرے دوستو، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق کی تنگی بعض اوقات انسان کو اللہ کے قریب رکھتی ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی قربت نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت اور رضا نصیب فرما۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سادگی سے زندگی گزارتے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن دل میں سکون تھا، زبان پر ذکر اور آنکھوں میں خشیت تھی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے غربت میں وہ لذت ملتی ہے جو امیر لوگ دولت میں بھی نہیں پا سکتے۔ میرے دوستو، رزق کی قلت سے دل کا سکون انسان سے نہیں چھین لیا جاتا، بلکہ رزق کی قلت سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ غنیمتیں آتی تھی، مگر اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فقر میں رکھا۔ کئی بار مسلسل دن گزر جاتے بغیر کھانے کے۔ صحابہ کرام پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے فقر پر فخر ہے، یہ میرے نبیوں کی میراث ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، رزق کی تنگی انسان کو دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی طرف مائل کر لیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے، جب اللہ اپنے بندے سے خاص محبت کرتا ہے تو اس پر دنیاوی دروازے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اپنے رب سے مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ فقر کو برا نہ سمجھو، اکثر یہی تمہیں رب کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دولت مند انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو مزید عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر فقیر اور مسکین اپنی حالت پر شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی بدل دے گا۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرما دیتے ہیں، اور جو ناشکری کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر خیر سے محروم کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، ہمیں اپنے رحم اور کرم کا حصہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔